آبادی ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ٹاپ لائن سیکیورٹیز، معاشی اور کاروباری امور کے ماہر۔ بہت بہت شکریہ سہیل بھائی۔ ایک بار پھر یہ بتائیے گا کہ حالیہ سالوں میں، حالیہ 2-3 سالوں میں ہم نے ایک بڑی سٹیبل ماحول دیکھا، سٹیبل ہم نے اپنے جو ہماری اکانومی کے معاملات تھے بہت کنٹرولڈ، بہت مینیجڈ، بہت اچھی طرح سے چل رہے تھے، مگر یہ تو ایک بہت سیویئر کرائسس ہے ریسنٹ ایئرز کا بلکہ کہیں تو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ کامران بھائی۔ نہیں، 3 سال کا یہ جو ہم پینفل اسٹیبلائزیشن تھا، اس کے بعد امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید جی ڈی پی جو ہے 4% یا اگلے سال 4.5% بڑھے، اور یہ بھی کچھ امید پیدا ہوئی تھی کہ جو پرچیزنگ پاور ہے ریئل ٹرمز میں 10 سال سے متاثر ہو رہا تھا، ابھی سے نہیں، 2015 سے 25 تک پلاننگ کمیشن کی رپورٹ کے حساب سے وہ شاید کچھ بہتر ہو، غربت میں کمی آئے، مگر یہ جو کرائسس ہے یا جو مڈل ایسٹ کانفلکٹ ہے، اس نے ان امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ ابھی بھی میرے خیال میں کوئی بہت تشویشناک تو بات ہے، بہت تشویشناک نہیں ہے، کیونکہ یہ کتنا لمبا چلے گا۔ تو ہمارا یہ اندازہ ہے، جو آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا، ساری چیزیں صحیح ہیں، تو ہمارا یہ اندازہ تھا کہ یہ 3 ماہ میں ختم ہو جائے گا، تو 2 ماہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر اگلے ماہ کے اینڈ تک، اگلے 4 ہفتے میں یہ تیل کی قیمتیں جو ابھی 112 ہو گئی ہیں یا 14 ہو گئی ہیں برینڈ کی، یہ دوبارہ 80-90 ہو جاتی ہیں تو پاکستان ریکور دوبارہ کر سکتا ہے، مگر جتنا یہ پرولونگ ہوتا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آیا یہ 3 مہینے سے زیادہ پرولونگ ہوتا ہے کہ نہیں، اگر ہوتا ہے تو یہ تشویشناک بات پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ہوگی۔ اب تک کیا ڈیمیجز انکر کر چکا ہے، کیا نقصان اب تک ہو چکا ہے؟ آگے والی بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن آلریڈی جو ڈیمیج ہو گیا ہے دیکھیں، ایک تو جو آپ نے بتایا کہ تیل کی قیمتیں لوکلی بہت تیزی سے بڑھی ہیں، پھر پاکستان کا ہمارے حساب سے $300-400 ملین کا تیل کا بل ہر مہینے کا بڑھ رہا ہے، جس نے کی وجہ سے ہم نے دیکھا ریزرو پہ بھی پریشر ہے، اور مہنگائی جو ہے، جو ویکلی انفلیشن آتا ہے، جو ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے سی پی آئی کا، وہ 14% ہو گیا ہے، اور ہم جو حالیہ سالوں میں سب سے زیادہ، اور ہمارا خیال ہے کہ جو سی پی آئی ہے، جو مین انفلیشن کا ہے، وہ یہی حالت رہے تو اگلے 1-2 مہینے میں ہو سکتا ہے 10 سے 12% ہو جائے، اور یہ سینٹرل بینک اور ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو 5 سے 7 کی رینج ہے اس کے بیچ میں رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈسرپشنز ہیں، مگر سب سے بڑا یہ ہے کہ بجلی کی تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، حکومت کا فارن ایکسچینج ریزرو پہ پریشر آ رہا ہے، اور اوور آل انفلیشنری پریشر بڑھ رہے ہیں، مگر ابھی تک تو حکومت نے کافی اس کو صحیح طریقے سے مینج کیا ہے، مگر اگر یہ 3 ماہ سے زیادہ چلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سخت اقدامات لینے اچھا سہیل بھائی، آپ جیسے لوگ جو ماہرین ہیں اور وہ سب اس بات پہ اطمینان کا سانس لے رہے ہیں، جو شاید پاکستان کے ایک عام آدمی کو پسند نہ آئے، کہ حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں، حکومت نے انرجی کی قیمتیں بڑھائیں، حکومت نے ریشننگ کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مگر حکومت نے قیمتیں نہیں بڑھائی ہیں، اور وہ اپنے پاس سے اس کا وہ بوجھ اٹھاتی رہی ہیں۔ تو کیوں آپ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ حکومت نے قیمتیں بڑھائیں؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ عام عوام جو 25 کروڑ لوگ ہیں وہ تو یہی سمجھیں گے کہ حکومت کو نہیں بڑھانی چاہیے، اور وہ بالکل سوچ ان کی صحیح ہے۔ اگر حکومت کے پاس ریزروز ہوں، ایف ایکس ریزروز ہوں، فارن ایکسچینج ریزروز ہوں، جو ہمارے پڑوسی ممالک جیسے انڈیا کے پاس ہیں، اگر حکومت کا فسکل خسارہ 2-3% ہو، اگر حکومت کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو اوور دی ایئرس، تو حکومت کو اس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری وار ریلیٹڈ میجر میں عوام کو کاسٹ پاس آن نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ریجن میں کہ پاکستان نے تو بہت زیادہ پاس کی، سری لنکا نے پاس کی، بنگلہ دیش نے ابھی جا کے تیل کی قیمتیں بڑھائی، اور انڈیا نے کوئی زیادہ نہیں بڑھائی ہیں۔ دا ریزن از کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں۔ جب آپ کے پاس ریسورسز نہ ہو، یا مطلب ملک کے پاس خود ہی پیسے نہ ہوں، یا ملک جو ہے ایک بیمار ہو، ہسپتال میں ہو، تو جب بیمار ہیں یا آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو مزید سبسڈی دینا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو جو ہم جیسے کچھ اکانومسٹ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی سرکار کو نہیں دینی چاہیے، اور عوام کو دینا چاہیے، اور عوام کو اس کا درد بھی ہوتا ہے، اور اس کو اس کا پرچیزنگ کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنا خسارہ نہ بڑھائے۔ اگر حکومت نے اپنا خسارہ بڑھایا، جو پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے، ہم نے یہ 2022 میں بھی دیکھا، 2008 میں تو بہت شدید دیکھا تھا، تو وہ عارضی ریلیف جو ہم عوام کو دیتے ہیں اور حکومت اپنا فسکل ڈیفیسٹ بڑھاتی ہے، اس کے لانگ ٹرم میں امپلیکیشن اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں،
اور جو ریزرو کے لیول ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پھر ایونچولی ڈیفالٹ کے قریب چلے جائیں. تو ایک کمزور ملک کے لیے سبسڈی کو پاس نہ دینا یہ بہتر ہے. اچھا سہیل بھائی، یہ صرف کمزور اور غریب یا نسبتاً کمزور معیشت جیسی پاکستان ہے، صرف وہ ممالک نہیں ہیں. ہم نے تو یہ مطلب یہ اصول تو یہ ہے کہ جو امیر ترین ممالک ہیں وہاں پر بھی اگر تیل کی قیمت بڑھتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو وہ پمپ پہ وہ قیمت بڑھا دیتے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ یو کے ہو، چاہے اس طرح کے ممالک ہو. وہاں پہ تو آئی بلیو سبسڈی تو نہیں دیتے. میں نے کہا دیکھیں یہ شارٹ ٹرم میں جس طرح انڈیا کر رہا ہے کچھ اور شارٹ ٹرم میں کرتے ہیں، مگر ڈیولپ کنٹریز میں تو بالکل نہیں ہوتا. مگر ڈیولپ کنٹریز میں جو پیٹرول کا خرچہ ہے وہ سیلری کا بہت کم پورشن ہوتا ہے. پاکستان میں ایک عام آدمی جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے اس کا 15-20 ہزار پیٹرول میں چلا جاتا ہے، تو اگر 50% بڑھ گیا تو اس کی 10% تنخواہ اڑ گئی. دوسری جانب جو آپ نے کہا وہ ایک یہ بھی اکانومک تھیوری ہے جو حکومت کر رہی ہے، جس میں کچھ ڈسٹورشن ضرور ہیں کہ اگر تیل ہم نے سستا رکھا 400 کی جگہ 200 رکھا تو لینڈ کروزر بھی 200 میں بھرا رہی ہوگی اور ایک غریب بائک والا بھی 200 میں. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ لوگ جو افیکٹڈ ہیں اس کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دی جائے جو حکومت کر رہی ہے. اچھا